أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذا الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وکلن اور یہ سب نقص جو ہم بیان کر رہے ہیں علیک تجھ پر من انباء الرسل رسولوں کی خبروں میں سے ما نثبت یہ اس لیے تاکہ ہم تسلی دیں بھی اس سے فؤادک تیرے دل کو وجاءک اور آ گیا ہے تیرے پاس فی ہذی اسی میں الحق و حق و موعظہ اور نصیحت و ذکرہ اور یاد دہانی ہے للمؤمنین اہل ایمان کے لیے. وکلن اور یہ سب نقص جو ہم بیان کر رہے ہیں. سورہ ہود کے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سورہ ہود کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا. علیہ یہ قصے ہم تمہارے اوپر بیان کر رہے ہیں من انباء الرسل رسولوں کی خبروں میں سے. مقصود کیا ہے؟ ما نثبت بھی فؤادک تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دل کو مضبوط کر دیں. اہل ایمان دین کا کام کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلا رہے تھے، اور ایک شخص کہ جو لوگوں کی خیر خواہی چاہنے والا ہو، لوگوں کو بھلا چاہنے والا ہو، لوگوں کی دنیا اور آخرت کی فکر کرنے والا ہو، اور وہ لوگوں کے سامنے اچھی اچھی باتیں ذکر کر رہا ہو، اور لوگ اس کو برے القابات سے پکار رہے ہوں، کبھی شاعر کہہ رہے ہوں، کبھی مجنوں کہہ رہے ہوں، کبھی دیوانہ کہہ رہے ہوں، تو انسان کا دل خفا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے حوصلہ دینے کے لیے انبیاء کے قصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دیے اور تسلی دی کہ اگر یہ لوگ مومن نہیں ہو رہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ پہلے جب انبیاء نے دعوت دینا شروع کی تو ایک ہی لمحے کے اندر سارے کے سارے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. ایسی بات نہیں، بلکہ بہت سارے لوگ مخالف بھی ہو جاتے تھے. تو ان قصوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی کا سامان ہے، اور انہی قصوں کے اندر کفار مکہ کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے کہ اے مکہ کے لوگوں یہ سبق یاد کر لو کہ جب بھی دنیا کے اندر کوئی نبی آ جاتا ہے پھر لوگوں کی قسمت نبی کے پیغام کے ساتھ معلق ہو کر کے رہ جاتی ہے. لوگ اگر نبی کے پیغام کو تسلیم کر لیتے ہیں تو بالآخر کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اگر انکار کرتے ہیں تو بالآخر ناکام ہو جاتے ہیں. وجہ کا اور آ گیا ہے تیرے پاس فی ہادی اسی میں الحق و حق و موعظہ اور نصیحت و ذکرہ اور یاد دہانی بھی ہے للمؤمنین اہل ایمان کے لیے. ان قصوں کے اندر، ان واقعات کے اندر، یا مراد ہے اس سورہ ہود کے اندر یا اس قرآن کے ذریعے سے حق اور باطل تمہارے سامنے واضح کر دیا گیا ہے، اور انہی قصوں کے اندر تمہارے لیے سامان عبرت بھی موجود ہے اور تذکیر اور جہادانی کا پورا سامان بھی موجود ہے. قرآن مجید عظیم الشان یہ فرقان ہے، حق اور باطل کے اندر تمیز کر کے رکھ دینے والی ایک کتاب ہے. اور اسی کے اندر اہل ایمان کے لیے اس قرآن کے اندر نصیحت ہے کہ جو آدمی بھی قرآن کی ہدایات کو اپنا لیتا ہے، یہ بہترین نصیحتیں ہیں، وہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوام بہترین اور سیدھے راستے کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے. جو آدمی قرآن کو پکڑتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو اپناتا ہے،
دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن حجۃ لک او علیک، کہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا، کہ محشر کے میدان کے اندر وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا کے اندر قرآن کو اپنایا تھا، اس کو پڑھا تھا، اس کے نظام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا تھا، قرآن ان کی سفارش کرے گا، جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن جن لوگوں نے دنیا کے اندر قرآن کے اوپر ایمان نہیں لایا، اس کو نہیں اپنایا، اس کو نہیں سیکھا، اس کے نظام کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں بنایا، تو یہی قرآن محشر کے میدان میں ان لوگوں کے خلاف ہو جائے گا اور جہنم میں لے جانے کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ وذکرہ، اور یادیانی بھی ہے، للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے یہ قرآن تذکیر کرتا ہے، یادیانی کرتا ہے، انسان کو بھولا ہوا سبق یاد دلاتا ہے، انسان کا مقصد وجود انسان کو یاد دلاتا ہے کہ انسان کا مقصد وجود وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر محض اپنی عبادت کے لیے۔ تو قرآن انسان کو یہ مقصد یاد دلاتا ہے کہ اے انسان، تو دنیا کے اندر آ گیا ہے اور دنیا کے اندر تیرا آنے کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنے آپ کے لیے جنت کو کمانا ہے، اور اس انداز کے اندر زندگی گزارنی ہے کہ آخرت کے اندر تو جہنم سے بچنے والا بن جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا کے اندر پرسکون اور عزت کی زندگی گزار سکیں اور آخرت کے اندر جہنم سے بچ سکیں، جنت ٹھکانہ نصیب کروا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایک دن ایسا آئے کہ ہم سب جنت کے اندر اکٹھے ہوں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔